مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمدللہ رب العالمین. ہم لوگ اپنے حیاتی طیبہ مصطفیٰ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے اس سفر میں اس وقت ہم غزوہ احزاب پر یہ ہماری چوتھی کلاس ہو رہی ہے. تو پچھلی کلاس ہماری جو ختم ہوئی تھی بنو قرائظہ، یعنی بنو قرائظہ جنہوں نے ٹریڈی توڑی، جنہوں نے عہد شکنی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق سے واپس تشریف لے آئے تو اسی روز ظہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں غسل فرما رہے تھے. جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ نے ہتھیار رکھ دیے؟ حالانکہ فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے اور میں بھی قریش کا تعاقب کر کے واپس چلا آ رہا ہوں. اٹھیے اپنے رفقا کو لے کے بنو قرائظہ کا رخ کیجیے، میں آگے جا رہا ہوں. ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں رعب اور دہشت ڈال دوں گا. اب یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جلووں میں روانہ ہو گئے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منادی کرائی، یعنی کہ جو شخص سمع و اطاعت پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قرائظہ ہی میں پڑھیں. اور جو مدینہ طیبہ کا انتظام تھا وہ ام مکتوم کو سونپ دیا گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جنگ کا پروانہ دے کے روانہ کر دیا. تو یہ ہم نے پچھلے اس میں بھی کچھ اس کا وہ پڑھا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی جب وہاں پر اب یہ لوگ ٹکڑوں میں جا کے جو ہے نا، جو سب سے پہلے پھر اس کے بعد ایک گروہ پھر بعد یعنی وہ تیزی سے پہنچ گئے بنو قرائظہ میں. اور یہ ٹوٹل لشکر جو تھی اس کی تعداد 3000 کی تھی اور اس میں 30 گھوڑے تھے. اب محاصرہ سخت ہو گیا. سردار جو کعب بن اسد تھا یہود کے سامنے، اس نے 3 جو ہے متبادل صورتیں پیش کی. اس نے صورتیں پیش کی اور حی بن اخطب جو تھا جس نے اس کو ورغلایا تھا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دھوکہ دہی پہ مجبور کیا تھا، وہ بھی آ کے ان کے ساتھ حی جو ہے قلعے میں بند ہو گئی. یعنی اس نے کعب سے تو کہا تھا نا اگر کچھ ہو گیا تو میں آ کے تمہارے ساتھ بند ہو جاؤں گا، لہٰذا اس نے بھی اپنے عہد و ایمان کو پورا کرتے ہوئے قلعے میں بند ہو گیا. اب جو کعب ہے بن اشرف، اس نے لوگوں کے لیے کعب بن جو ہے نا اسد، یہ اس نے لوگوں کے سامنے اپنے قوم کے سامنے 3 صورتیں پیش کی. اس نے کہا کہ لوگوں سے اس نے پوچھا کہ میرے پاس یعنی 3 اوپینین ہیں، تو اس کے لوگوں نے کہا کہ وہ کیا ہیں. پہلی بات اس نے کہی کہ اس کی تصدیق کر دیں، اور اللہ کی قسم، خدا کی قسم، ہم پر تو اب یہ بات مکمل طور پر واضح ہو چکی ہے کہ وہ نبی مرسل ہیں، اور یہ امر بھی ظاہر ہے کہ یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں تم اپنے کتاب تورات میں پڑھتے ہو. اگر تم اس کی پیروی اور تصدیق کرو گے تو اپنی جان و مال اور اپنی اولاد عورتوں کی طرف سے محفوظ اور بے فکر ہو جاؤ گے. تو خلاصی اب اس میں ہے، دیکھو انہوں نے عہد شکنی کی، 10,000 فوج کو بلا کر حی بن اخطب اور یہودیوں نے جا کے قریش سے مسلمانوں پر اکٹھا اور عربوں کے پاس جا کے غطفان کے 6,000 لوگ، اب انہوں نے 10,000 لوگ جمع کیے، کیا ہے مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کا مکمل خاتمہ کرانے کے لیے. اور یہاں پر آ کے اب انہوں نے کیا کیا کہ کعب بن اسد جو بنو قرائظہ کا قبیلہ ہے،
जिनकी ट्रीटी थी मुसलमानों के साथ सुलह की, इनको भी ज़बरदस्ती वरगला के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम भिजवा दिया कि हम अपना सुलह का मुआहदा तोड़ चुके हैं। तो तौरात के फैसले के मुताबिक अगर कोई ट्रीटी हो जाए और फिर उसको तोड़ दिया जाए, बल्कि पूरी दुनिया की, आज भी पूरी दुनिया में यही उसूल है, यही रूल है कि दौरान जंग अगर कोई फरीक अपनी ट्रीटी को ख़त्म कराता है तो जंग के बाद क्या है, फिर उनसे जंग होगा, फिर उनका खात्मा होगा। क्योंकि कुरैज़ा ने, इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, 10,000 वो लोग लेकर आ गए। अब यहूद जो है ना पीछे, ये हमेशा पीछे, और इन्होंने क्या किया, लगाया उसको कुफार कुरैश को, उनको वो आगे आगे करके, लेकिन पीछे से पूरा का पूरा काम ये सरंजाम दे रहे, पूरी शरारत पूरी खबासत इनकी चल रही है। अच्छा, अब जो है काब ने उनसे कहा कि लोगों, हमें इस बात का इल्म है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी मुरसल हैं, और ये अमर भी हम पे ज़ाहिर हो गया है कि ये वो नबी है जिसके बारे में तुम अपनी किताब में तौरात में पढ़ते हो, और तुम इसकी पैरवी करोगे, तस्दीक करोगे, तो यानी ये राय हक भी है हमारे लिए, और अपने जान माल औलाद हर चीज़ से बेफिक्र हो जाएंगे। बावजूद ही ये सब कुछ के इनको ये इल्म था कि अगर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो अल्लाह के नबी इनको माफ़ कर देंगे, इनके जान माल औलाद मुल्क सब महफूज हो जाएगा। अगर ये कलमा पढ़े तो सब महफूज हो जाएगा। लेकिन इन्होंने, इनकी कौम ने कहा कि अगर जो है ना, यहूदियों ने इसे इनकार कर दिया। उन्होंने जवाब दिया कि हम तो तौरात का हुक्म कभी नहीं छोड़ सकते, उसकी जगह दूसरी चीज़ को तस्लीम कर सकते हैं, हम ये काम नहीं कर सकते। इसके बाद जो है काब ने कहा कि अच्छा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर दूसरी सूरत यह है कि हम अपने बेटों और औरतों को खुद कत्ल करें, फिर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के साथ जाके खूब बहादुरों की तरह लड़ें, और पीछे तो हमने कुछ भी नहीं छोड़ा होगा। अगर अल्लाह ताला ने हमें, मतलब हम हलाक हुए तो भी पीछे हमें कोई फिक्र नहीं होगी, और अगर हम जो है ना जीत गए ये जंग तो तुम लोग फिक्र नहीं करो, बाल बच्चे हमें फिर से मिल जाएंगे। लेकिन यहूदियों ने कहा कि नहीं, ये लोग जो हैं, अगर हम ये जंग जीत भी जाएं तो बग़ैर औरतों और बच्चों की हमारी क्या ज़िंदगी होगी। अच्छा, इस पर काब बिन असद ने कहा, अगर तुमने इसको तस्लीम करने से इनकार किया है तो अब तीसरी और आखिरी सूरत है। दो चीज़ों से तो इनकार कर दिया, अब तीसरी और आखिरी सूरत ये है कि तुम लोग, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम क्या करेंगे कि हफ्ते की रात को जाकर हम उस पर हमला कर देंगे, हम उन पे हमला कर देंगे। इसी तरह क्योंकि हफ्ते वाली रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इतनी वो नहीं होगी, वो ये सोचते हैं कि हम हफ्ते के दिन कोई जंगो जिदाल नहीं करते हैं। लेकिन इस पर यहूदियों ने जवाब दिया कि नहीं, हम तो जो है ना हफ्ते के दिन की सैटरडे का जो दिन है, इसको तो हम अपने जो है ना पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारने वाला काम है, और जब भी हमने इसकी हुर्मत को पामाल किया है तो नतीजा तो तुम लोगों को पता है कि हमारी शक्लें मस्ख कर दी गई, यानी हमारी शक्लें मस्ख कर दी गई। अब इसके सिवा जो है ना, अब काब ने कहा कि इसका मकसद, यानी उसने एक बात ये की कि यहूदियों को जो तजवीज़ें उसने पेश की, किसी तजवीज़ पर जब उन्होंने अमल नहीं किया तो फिर उसने कहा कि यहूदियों, तुम लोगों ने तीनों बातें न मंजूर की, तुम में से किसी ने माँ की कोख से जन्म लेने के बाद एक रात भी होशमंदी के साथ नहीं गुजारी। यानी मकसद क्या था इस बात से, इसका मतलब क्या था? मकसद ये था कि हफ्ते की हुर्मत महज बहाना है, ये तो महज बहाना है, वरना जो तुम करना चाहते हो वो किसी दिन भी तुम लोग कर लेते हो, ये तो अब बहाना है। अच्छा, अब 25 दिन जो है मुहासरा रहा,
کعب بن اسد جو ہے گفتگو کے بعد یہ بنو قریظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہلا بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کو ہمارے پاس جو ہے نا بھیج دے، کیونکہ وہ ان کے حلیف بھی تھے اور ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے مال اور عیال بھی انہی علاقوں میں تھے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مطالبہ مان لیا۔ اب جب ابو لبابہ رضی اللہ عنہ وہاں پر گئے تو ان کے عورتیں اور بچے آ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور رونے لگے، چیخنے پکارنے لگے۔ تو جو ہے رسول اللہ اس پر جو ہے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ یعنی اس کا دل کیا ہے، وہ کمزور پڑ گیا، اس کا دل کمزور پڑ گیا۔ تو ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے قریظہ نے کہا کہ اے ابو لبابہ، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اگر ہم قلعے میں سے اتر جائیں، نیچے آ جائیں؟ تو ابو لبابہ نے اس بات میں جواب دیا جیسے اس نے اپنے حلق پہ انگلی سے نہیں کہتے چک، جیسے کہ اشارہ کیا نا کہ کبھی کسی کے گردن پہ کاٹنے کے لیے جو اشارہ ہوتا ہے، ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے وہ اشارہ کیا اپنی انگلی سے۔ اب فرماتے ہیں کہ جیسے انہیں بتا دیا کہ تم لوگ اتر جاؤ گے تو کیا ہے، تم قتل ہو جاؤ گے سب۔ اب ابو لبابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ادھر کھڑا تھا، اللہ کی قسم کہ ابھی میں وہاں پر تھا، محسوس کر لیا میں نے کہ میں نے تو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں بددیانتی کی، میں نے تو بددیانتی کر لی۔ اور کہتے ہیں کہ میں فوراً چل پڑا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں گیا بلکہ مسجد کے ایک ستون سے میں نے اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہنے لگے کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب تک میں نے جو کچھ کہا ہے اس کی توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول نہ فرما لے، اور اللہ سے عہد کیا کہ اب میں کبھی بھی بنو قریظہ کے پاس نہ جاؤں گا، اس کے شہر میں کبھی نظر نہ آؤں گا جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بارے میں نے بددیانتی کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دیر تک ابو لبابہ کا انتظار کیا، جب وہ نہیں آئے تو جو ہے یعنی جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس آتے میں اس کے لیے استغفار کرتا، لیکن اب وہ جو کچھ کر چکے ہیں اس کی وجہ سے میں انہیں اس وقت تک میں یعنی اسے نہیں آزاد کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہ کرے۔ تو اس پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ موجود تھے جس وقت صبح سویرے ابو لبابہ کے توبہ کے بارے میں آیات نازل ہوئی۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 27، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا امانتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بددیانتی مت کرو اور نہ ہی جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ صبح کے وقت جو تھے یعنی صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے مسکرا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیشہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسکراتے رکھے، لیکن اس وقت آپ کسی خاص وجہ سے مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا ابو لبابہ کی توبہ قبول کر لی گئی ہے۔ اس پر میں نے عرض کیا کیا میں ابو لبابہ کو خوشخبری نہ سناؤں؟ فرمایا کیوں نہیں، اگر چاہو تو سنا دو۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑی ہوئی، اور یہ دور اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب عورتوں پر پردے کی فرضیت جو ہے وہ عائد نہیں ہوئی تھی۔ تو پکار کر کہنے لگی کہ اے ابو لبابہ میں تمہیں خوشخبری سناتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ سنتے ہی لوگ بے چینی سے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کی طرف دوڑ پڑے تاکہ ان کو کھول دے، کیونکہ ان کی بیوی آتی تھی وہ ان کو نماز کے لیے کھولتی تھی اور پھر جو ہے دوبارہ باندھ لیتی تھی۔
اچھا اس نے کہا کہ نہیں میں تو آزاد نہیں ہوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آ کے مجھے اپنے ہاتھ سے رہا نہ فرمائیں. چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے ان کے پاس سے گزرے تو انہیں کھول رہا کر دیا اور توبہ اللہ رب العالمین نے جو ہے ان کا توبہ جو ہے قبول کر دیا ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا. اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے اب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کا محاصرہ کر رکھا تھا. اور بنو قریظہ جو تھے یہ اس وقت یعنی یہ محاصرہ اتنے ہی دنوں کا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صبح ہوئی تو صبح کے مطابق کچھ لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ اب یہ جو بنو قریظہ ہے یہ ہمارے حلیف ہے، یعنی یہ خزرج جو ہے کل آپ نے ان کے بھائیوں کے ان کے حلیف کے ساتھ جو ہے جو معاملہ کیا تھا آپ کی نظر میں جو ہے واضح رہے کہ بنو قریظہ سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے پڑھا تھا نا بنو قینقاع کا جب محاصرہ کیا تھا، ہماری پچھلے دروس میں ہے، آپ ضرور بار بار ان کو سنیں تاکہ آپ کے اندر وہ رچ بس جائیں. بنو قینقاع کا جب محاصرہ ہوا تھا یہ جو تھے یعنی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ خزرج کے یہ حلیف تھے اور اس وقت جو تھا رأس المنافقین عبداللہ بن ابی جو تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا یعنی گریبان کو پکڑ کے اور اس نے نہیں چھوڑ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ میرے حلیف کو کیا ہے معافی دی جائے. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سفارش جو ہے پر بنو قینقاع کو معاف کر کے چھوڑ دیا تھا، لیکن انہوں نے تو بدماشیاں کر رہے تھے، ان کی الگ چیز تھی. بنو قریظہ کا جرم بہت بڑا تھا کیونکہ انہوں نے تو اپنے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ طیبہ میں کسی کو زندہ نہ چھوڑنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. اچھا اب انہوں نے جو ہے رضامندی حاصل کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تم اپنے سردار سعد بن معاذ سے ملو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ اس وقت غزوہ احزاب میں زخمی بھی ہو چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلم قبیلے کی ایک عورت تھی رفیدہ اس کے خیمے میں داخل کرائے تو اور یہ خیمہ بالکل مسجد کے قریب لگایا تھا کیونکہ رفیدہ جو تھی یہ لوگوں کو علاج یعنی مرہم پٹی علاج معالجہ کراتی تھی زخموں کے اس کے لیے جیسے کہ حکیم ٹائپ کی عورت تھی. اب مسلمان جو زخمی تھے ان کی خدمت جو ہے یہ ہمیشہ فی سبیل اللہ کرتی تھی. حضرت سعد کو خندق میں جب تیر لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جماعت سے کہا کہ انہیں رفیدہ کے خیمے میں داخل کرا دو تاکہ قریب ہی ان سے ان کی جو ہے نا میں بیماری کی مسجد آتے جاتے بیمار پرسی کرتا رہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنو قریظہ کے معاملے میں ثالث بنا دیا اور سوالوں سے کہا کہ تم اپنے سردار سے مشورہ کر دو. اب ایک جو ہے نا انہوں نے کیا کیا کہ سعد بن معاذ بہت زخمی تھے ان کو ایک اونٹ پر یعنی خچر پر بٹھا دیا اور اس پہ ایک تکیہ بھی بچھایا کیونکہ سعد رضی اللہ عنہ ایک بڑے صحت مند اور طاقتور آدمی تھے. جس وقت یہ جا رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا نا اس کی ماں سے کہ کاش سعد کے جسم پر زرہ پورا ہوتا، ایک سائیڈ سے اس کا ہاتھ اور ایک سائیڈ ننگا تھا تو ادھر سے ہی پسلیوں کے ساتھ سعد رضی اللہ عنہ کو جو ہے تیر لگا تھا. اچھا اب سعد رضی اللہ عنہ جو ہے اب راستے میں جو ہے لوگ سعد رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے کہ اے ابو عمر، جیسے کہ عربوں میں وہ تھا ایک ان کی وہ رواج کے مطابق نا وہ نک نیم ہوتے تھے ان کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہتے تھے تو ان کو ابو عمر نک نیم سے پکارتے تھے کہ اے ابو عمر جو ہے نا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی یہی کنیت تھی کہ اپنے حلیفوں کے معاملے میں اچھا فیصلہ کرنا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس کے لیے جو ہے نا حاکم بنایا ہے اور ان کا فیصلہ اچھا کرو. اب لوگ جو ہے یعنی یہ چیزیں کر رہے ہیں. اب جب ان لوگوں نے بہت اصرار کیا تو سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حقیقت میں سعد کے لیے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں فیصلہ کرتے وقت کسی قسم کی لعنت ملامت لعن تان کی کوئی پرواہ نہ کرے.
یہ سن کر قوم کے کچھ لوگ واپس چلے گئے۔ خیر سعد رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اب قریشی مہاجرین کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد انصار ہے، جبکہ انصار کا کہنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس پر میں ایک وہ بہت اچھے عالم ہیں، ان کو میں سن رہی تھی کہ ان کے استاذ آئے، وہ ان کے لیے کھڑے ہو گئے، تو استاذ کو جو ہے نا اس پر غصہ آئے کہ کیوں کھڑے ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے ان کو یہی وہ پیش کیا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی سعد بن معاذ کے لیے یہ کہا تھا کہ اس کے قوم ادب کے ساتھ اس کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ، جب مطلب علماء دین کی بہت بڑی دولت ہے، اور ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جو ہے اس دین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو، اس سیرت کو اور اللہ رب العالمین کے کتاب کو ہمارے لیے جو ہے تازہ رکھا ہوا ہے، اور انہی کے بدولت جو ہے لوگ جو ہے ان سے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین حفاظت فرما دے ہمارے علماء کی، ہمارے خانہ کعبے کی، مسجد نبوی کی، مسجد اقصیٰ کی، خانقاہوں کی، ہمارے مساجدوں کی۔ اچھا، اب جو ہے انہوں نے کہا کہ چنانچہ تمام لوگ اب کھڑے ہو گئے، کہا اے ابو عمرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حلیفوں کے معاملے میں یعنی جو اس کے بارے میں لیڈر یعنی بنایا، آپ کو حکم یہی دیا ہے کہ آپ اب ان کے بارے میں فیصلہ کر دیں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے قوم سے کہا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہو کہ میں جو فیصلہ کروں گا اس فیصلے پر یعنی تم لوگ عمل کرو گے؟ اب سب نے کہا کہ بالکل۔ پھر سعد رضی اللہ عنہ نے ادھر دیکھا تو لوگ جہاں یعنی جدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے یعنی اسی لیے احتراماً اس طرف دیکھنے سے سعد رضی اللہ عنہ نے گریز کیا، جو اس کے لوگ تھے یعنی ان کی طرف دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بنفس نفیس اس بات میں سر ہلایا کہ ہاں یعنی ہمیں فیصلہ منظور ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے احتراماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں رخ کر کے یعنی پوچھا، قوم سے پوچھا۔ اس کے بعد سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا فیصلہ ہے کہ بنو قریظہ کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کے اموال تقسیم کر دیے جائیں، ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر دیا جائے۔ اب ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا بعض یعنی بنو قریظہ کے بارے میں، تو یہ جو حکم ہوا تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، تمہارا فیصلہ بالکل اللہ کے حکم کے مطابق وہ فیصلہ تم نے صادر کیا ہے جو آسمانوں سے آیا ہے، جو احکام تورات کے مطابق ہے، یعنی تمہارا فیصلہ تورات کے مطابق تھا، تمہارا فیصلہ تورات کے مطابق تھا۔ اور اس کے بعد جو تھا بنو قریظہ کے عورتوں کو اور بچوں کو جو 15 سال کے عمر تک یعنی اس سے کچھ بڑے 16 سال کے بھی بچوں کو ان کو قیدی بنا کر لے گیا، اور باقی جو ان کے مرتے جتنے بھی مرتے ان کی تعداد 700 یا 900 تک بتائی جاتی ہے، ان سب کے گردن اڑا دیے گئے۔ اور ان سب کو کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر جو ہے یعنی سعد رضی اللہ عنہ کا فیصلہ مسلط کیا، کیونکہ یہی فیصلہ اللہ کی طرف سے بھی تھا اور یہی فیصلہ ان پر تورات کے مطابق بھی تھا اور تورات کے مطابق بھی تھا۔ اور پھر بنو قریظہ کے جو اموال تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے عورتوں اور بچوں کو جو ہے نا مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ اس موقع پر سوار اور پیدل لوگوں کے کچھ حصے بھی مقرر فرمائے اور خمس بھی نکالا، چنانچہ سوار کے 3 حصے مقرر ہوئے، 2 حصے گھوڑے کے اور 1 حصہ یعنی جو سواری اس نے یوز کی تھی اس کا، اور جو پیدل تھے تو اس میں ان کا 1 حصہ نکالا گیا اور خمس بھی نکالا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مثال کے مطابق اموال غنیمت کی تقسیم کا باقاعدہ حصول قائم ہو گیا۔
اور اس پر جو ہے اب اس میں ریحانہ رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ آتا ہے کہ ان کی عورتوں میں جو تھی ریحانہ بنت عمرو خنافہ، یہ بھی قید ہو کر آئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو ہے اپنے لیے منتخب کر دیا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات تک رہی. اور اس پر جو ہے ریحانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کی پیشکش کی تو اس پر ریحانہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنی ملکیت میں رہنے دیجئے، اس میں مجھے آسانی ہے. تو وہ پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فیصلہ اسی پہ ہی چھوڑ دیا تھا. گرفتار ہونے کے بعد جو ہے اس پر اس کو چھوڑ دیا تھا. اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ کیونکہ اس کے دل میں ابھی تک کچھ یہودیت اور اس کے آثار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں کے آنے کے جوتوں کی جو آہٹ محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سلبہ ابن سعد ہیں جو میرے لیے ریحانہ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کی خوشخبری لا رہے ہیں. تو آخر آ کے انہوں نے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ریحانہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اس عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی. تو غزوہ احزاب جو ہے اور بنو قریظہ کے بارے میں آیاتیں اللہ رب العالمین نے نازل کی، اور سورہ احزاب میں بھی ان کے بارے میں بڑی ڈیٹیل ہے. ان کے بارے میں بہت سی آیاتیں اللہ پروردگار دو عالم نے نازل کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا. اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب یعنی نمبر 9 میں فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے احسان کو یاد کرو جو ابھی اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا. جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے اس پر ایک سخت ٹھنڈی آندھی بھیجی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تمہیں نظر نہ آتی تھی، یعنی فرشتوں کو بھیجا، ان کے دلوں میں رعب اور خوف ڈال دیا، اور جو کچھ تم اس وقت کر رہے تھے سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا. یعنی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذا زاغت الابصار وبلغت قلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون. یعنی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آیت نمبر 10 میں کہ جب اوپر سے بھی وہ تمہارے اوپر چڑھ آئے تھے، کیونکہ یہ 10,000 کی لشکر، اور پھر بنو قریظہ بھی ان میں شامل ہو گئے، اور نیچے سے بھی خوف کے مارے تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھی، تمہارے کلیجے منہ کو آنے لگے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. تو اللہ رب العالمین نے کہا اس موقع پر ایمان والے جو تھے وہ خوب آزمائے گئے تھے، خوب ہلا کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تھا. اور یاد رکھو اللہ فرماتے ہیں آگے کہ منافقین جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی واضح کر دیا، کیونکہ منافقین جو چلے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دکھا دیا کہ تم میں سے کون مومنین ہے اور کون جو ہے یعنی منافق ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن اور منافقوں کو جو ہے الگ الگ کر کے دکھا دیا. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسی غزوہ میں اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. کہ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے ہر شخص کے لیے جو اللہ اور جو ہے یوم یعنی اللہ اور آخرت پر جو ہے امید رکھتا ہو، اور تم اللہ کو کثرت سے جو یاد کرنے والا ہو. اور پھر اللہ رب العالمین نے مومنین کی ثابت قدمی اور ان کے استقلال کے رویے کا جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے امتحان اور آزمائش میں مبتلا ہوتے وقت ظاہر کیا کہ اس بات کی تصدیق کی، اس چیز کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا.
کہ سچے مومنوں نے جب حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ اس واقعے سے ان کے ایمان اور ان کے تسلیم میں مزید اضافہ ہوا۔ اب تسلیم سے مراد کیا ہے؟ تسلیم سے مراد آزمائش ہے کہ آزمائش میں استقلال اور تحمل کا یعنی ظاہر کرنا، راضی پر رضا رہنا، حق کی تصدیق ہے یہ، جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کا وعدہ پورا کیا تھا، اس کی خبر اللہ نے دے دی۔ اور بعد میں اللہ رب العالمین پروردگار دو عالم نے فرمایا کہ من المؤمنین رجال صدقوا وما عهده الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينظر وما بدلوا تبدیلا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے عہد کو انہوں نے جو ہے اپنی دکھایا، اور ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا، اپنے کام سے فارغ ہو کے اللہ رب العالمین سے جا ملا۔ ان مراد وہ لوگ جو غزوہ بدر اور احد میں شہید ہوئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کی مدد کے منتظر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اس کی شہادت کے اصول کے جو منتظر ہیں، جو اس سے پہلے بھی بعض صحابہ کو حاصل ہو چکی تھی۔ وما بدلوا تبدیلا، یعنی انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی، وہ اپنے دین کے بارے میں ذرا برابر بھی شک اور شبے میں نہیں پڑے۔ یہ سب کچھ اسی لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کی سچائی کی اس کی جزا دے دے، اور منافقوں کو چاہے تو اس کی منافقت کی سزا دے دے، اور چاہے وہ توبہ کریں تو ان کی توبہ اللہ قبول کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے۔ اللہ نے کفر پر جمے رہنے والوں کا منہ پھیر دیا، اب کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر وہ غصے برے واپس چلے گئے، اور مومنین کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنگ لڑنے کے لیے کافی ہو گئی، کیونکہ یہ جنگ جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں کہا کہ یہ ایک اعصابی جنگ تھی، یہ تو مطلب جنگ تلواروں کی نہیں ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے ایسا رعب ڈال دیے پورے عرب پر کہ پھر کس کی جرأت نہیں ہوئی کہ پلٹ کر وہ آ کر مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مسلمانوں کے ایمانوں کو اور ان کی مدد کی، اور اللہ پروردگار دو عالم نے کفار کو جو ہے ایک بری شکست جو ہے ان کو دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے انجام تک پہنچا دیا۔ تو الحمدللہ رب العالمین ہمارے جو ہے غزوہ احزاب جو ہے اس وقت مکمل ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہماری اگلی کلاس میں پھر ہم جو ہے آپ سب سے میری ملاقات ہوگی، اس وقت تک اجازت چاہتی ہوں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔